ہمیں پتہ ہے کہ نہیں کرائیں گے، 7 مہینوں سے یہ والی ملاقات نہیں کرائیں گے، تو کیس ختم ہو جائے گا. میں نے جیسے کہا تھا 3 اور ہیئرنگز رہ گئی ہیں، لیکن یہ والی تاریخ کتنی دیر یہ بند رکھیں گے عمران خان کو؟ کیونکہ ابھی تو ہم آرام سے کھڑے ہیں، کتنے کوئی 500 لوگ یہاں کھڑے ہوں گے، 500 اتنے ہی تو تھے نا، بڑھ گئے نا. سینٹ آپ کی ساری اپوزیشن کروڑوں لوگوں کے نمائندگی یہاں پہ ہے اس وقت، تو صبر کا امتحان بھی نہ لیں، کیونکہ غیر آئینی اور غیر قانونی چیز جو جیل انتظامیہ کر رہی ہے، عمران خان کو جب قید تنہائی میں اگر انہوں نے رکھنے کی کوشش کی تو ہم پھر آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان کو آئسولیٹ کر لیا جائے گا، تو عمران خان صاحب اس سے پہلے قوم کو تیاری پکڑنے کے لیے بول چکے ہیں، تو کیا کوئی انسٹرکشنز ہیں آپ لوگوں کو یا پارٹی کو کہ اگر مجھے آئسولیٹ کر لیا جاتا ہے تو کیا کرنا ہوگا، کیا لائے عمل ہوگا، آگے کیا کریں گے؟ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جائیں گے اور بھی ہے. دیکھیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تو کیس کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اگر آئسولیٹ کرتے ہیں پھر اس کی انسٹرکشن ہے. انسٹرکشن ہے، وہ سڑکوں کی طرف کی انسٹرکشن ہے، روڈ بند کریں گے، کیا کرنا ہے، کوئی احتجاج ہے بس ٹھیک ہے. سرپرائز نہیں ہے، وہ بتانا تو نہیں ہے نا، جب بند کریں گے تو ہم بتا دیں گے، پتہ چل جائے گا سب کو. میڈم وہ عوام کے لیے اور وہ پتہ چل جائے گا. سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے مواد شیئر ہوتا ہے، کیا پہلے سے آپ کے علم میں ہوتا ہے یا بعد میں آپ دیکھتے ہیں؟ کیا چیز مجھے سمجھ نہیں آئی. سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی آفیشیل کی جانب سے جو بیان جاری ہوتے ہیں. میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں، اگر آپ مجھے بھیج دیں گے تو میں دیکھ لوں گی. اچھا علیمہ خان مجھے صاحب کوئی بھیج دیتا مجھے پتا، جو زیادہ آتے ہیں نا مجھے پتا چلتا ہے یہ پاپولر ہے. اچھا جو زیادہ لوگ بھیجتے ہیں مجھے اسی طرح ہی پتا چلتا علیمہ ہے. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹائم نہیں ہوتا. اب عمران خان کا میسج جو آئے گا جیل سے جو بھی ہوگا وہ آپ بتائیں گی، نورین خان نیازی بتائیں گی، کون بتائے گا؟ ابھی تک کنفیوژن ہے لوگوں کے اندر کہ کون بتائے گا. وہ کوئی بھی بتا دے گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے نہیں فرق پڑتا. عمران خان کو یہ صرف کنسرن تھا کہ جب میں جیل کے اندر ہوں اور 2 سال سے میں یہاں 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو آپ میری فیملی کے خلاف کیمپین کیوں چلا رہے ہیں؟ اور یہ بھی، اور اس میسج کے لیے، اور یہ کس نے کیمپین چلائی ہوگی؟ جن کو وہ میسج دے رہے تھے. یہ ایشو کیوں ہے؟ سارے ٹویٹر کا پوچھ رہے ہیں، کوئی میسیجز کا پوچھ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے جن کو پیغام بھیج رہے تھے انہی کو مسئلہ تھا نا. اس سے کبھی ہم وہ اخبار میں پڑھ رہے تھے کہ ٹویٹر سے رابطہ کیا جائے گا کہ یہ عمران خان کا اکاؤنٹ کیوں بند کرو. کیا یہاں پاکستان میں کوئی آواز اپنی بات نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کئی میسیجز ڈائریکٹلی بھیجے عاصم منیر کو، تو ان کو سن لینا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جائیں افغانستان جائیں، اس قسم کی چیزیں. تو اگر وہ قصور ہے کہ آپ عمران خان کا میسج ہم کیوں لے کر آ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں. اس کے لیے جو بھی ہوتا ہے، جو بھی کہتے ہیں نا اٹیک کریں نہ کریں، ہمیں نہیں فرق پڑتا. دیکھیں ہم اگر 2 سال یہاں بیٹھ چکے ہیں، اگر ہمارے بھائی مضبوط کھڑا ہو سکتے ہیں، اس نے اتنا اونچا لے گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو تھریش ہولڈ جہاں پہ وہ جو انہوں نے برداشت کر رہے ہیں، تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی نہیں جزیدیت کے سامنے اور فرعونیت کے سامنے جھکوں گا، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا اچھا انہوں نے اگزامپل سیٹ کیا، ہم بھی کوشش کریں. ہم ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے، ہم پہلے ان کا ساتھ دیں گی اور چھوڑیں گی نہیں. عمران خان صاحب نے کل یہ بھی کہا، عمران خان صاحب نے مقصد ہے کہ انشاءاللہ عمران خان جلد رہا ہوں گے. 10 سال کی قید، 14 سال کی قید، یہ نہ حق قید ہے. ان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، وہ بالکل ان کو رہا ہونا چاہیے. اب وہ جب جیل میں ہے وہ اللیگل ہے اور یہ ناجائز ہے. جو جیل میں قید میں انہوں نے اپنا سامنا کر لیا کیسز کا 2 سال سے، بالکل احترام سے ججز کے سامنے جیسا بھی ہوا ہے انہوں نے سامنا کیا ہے. اور ماشاءاللہ زبردست کیسز ہیں، کیونکہ آزاد ہو چکے ہیں. یہ ریکارڈ تیار ہو چکا ہے، یہ کہیں نہیں جانے والا ریکارڈ. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا تو میری فیملی نے بوجھ اٹھایا. دوسری طرف عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر بھی پارٹی سے باہر بنا دیا، تو پی ٹی آئی مائنس نہیں ہوگی؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. جتنا ظلم پارٹی کے ممبرز کے اوپر ہوا ہے اور جتنا ظلم انہوں نے برداشت کیا ہے، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے کسی کو بھی. وہ آپ بتائیں جو پہلے اپوزیشن لیڈر ہے ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ وہ آواز اٹھاتے ہیں، ان کو 10 سال کی قید، ان کو وہ ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، 10 سال کی قید دے دی. تو
تو جیسی PTI کا نام لیتے ہیں تو ان لوگوں کو سزائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو کسی کی آواز کوئی برداشت ہی نہیں کرنے کو تیار. میڈم جس طریقے سے بیانیہ دیا جا رہا ہے آپ نہیں سمجھتی کہ اس سے مشکلات زیادہ بڑھیں گی؟ کیوں کب تک بڑھیں گی؟ ظلم کب تک بڑھے گا؟ اچھا یہی برداشت ہی کرتے جا رہے ہیں. اچھا علیمہ خان صاحب یہ بتائیے کہ خان صاحب کو منتقلی کے حوالے سے اگر نامعلوم مقام پہ خان صاحب کو کوئی منتقل کیا جاتا ہے تو اس جگہ پہ کیسے پہنچیں گے, کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ خان صاحب بھی اس کا میری بات اظہار کر سنیں، چکے ہیں کہ میری بات آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے. عمران خان کو جتنا یہ آواز بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک چیز بس یاد رکھیں, اس سے ان کا خوف نظر آتا ہے, عمران خان کا نہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ کب جی تک یہاں پہ موجود رہیں گے؟ ابھی ہم چلے جائیں گے کیونکہ ابھی یہ ریلی ہوتی ہے, ریلی نکالتے ہیں سارے لوگ. وہ تو ریلی بڑی, آپ کی ریلی بڑی کمال کی ہوتی ہے, لوگ چھتوں پہ آ کے آپ کو ویو کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, کیونکہ یہ ہماری جو یہاں اڈیالہ کہتے ہیں ٹیم ہے, یہ ساری اڈیالہ فیملی ہے, یہ گھر جا رہے ہوتے ہیں اور تو کچھ نہیں کرتے. یہاں سے جو ریلی ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے وہ بنی گالہ تک جاتی ہے ریلی یا صرف پنڈی تک جاتی ہے؟ یہ گھر جاتے ہیں ہم تو سمپل. اچھا میں بتا دوں کہاں تک جاتی ہے. میں یہ وہاں تک جاتی ہے جہاں پہ ان کا علاقہ ختم ہو جہاں پہ مشکل علاقہ آتا ہے وہاں یہ ریلی رک جاتی ہے. دیکھیں آگے جی ایچ کیو کا گیٹ بھی ہے, پھر 10 کور بھی ہے. جی ایچ کیو کا گیٹ بنتا ہے آگے, اس کے بعد 10 کور بنتی ہے. آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ ایک اور فالس فلیگ ہو؟ ہم اپنی مرضی سے جہاں تک دل کرتا ہے جائیں گے. چپ کر آصم لا کی بات کر رہی ہوتی ہے تو یہ کیا پارٹی کا بھی موقف ہے؟ پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ یہ آصم لا ہے. عمران خان کہہ رہا ہے آصم لا تو ہے. بس ہو گیا بھائی, چلو جائیں.